ویلکم بیک۔ تاشقند کو کراچی اور لاہور سے منسلک کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان سے ازبکستان ٹرانزٹ روٹ بنانے کا عزم۔ کہا ریلوے منصوبہ خطے کی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ سیاحت کے شعبے میں بھی مل کر کام کریں گے۔ ازبکستان سے تجارت $2 ارب تک بڑھانے پر اتفاق ہو گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان کئی اہم معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ And in Samarkand, tourists from Karachi, Peshawar, Lahore should visit these areas. ہم آئیں تاریخی سمرقند و بخارا، تم دیکھنے آؤ کراچی لاہور ہمارا۔ وزیر اعظم کا تاشقند سے پاکستان ٹرانزٹ روٹ بنانے کا عزم۔ تاشقند میں بزنس فورم سے خطاب میں کہا منصوبہ تجارت کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ Bukhara and in Samarkand, tourists from Karachi, Peshawar, Lahore should visit these areas. Uzbek brothers and sisters should visit Lahore, Badshai Mosque, Shahi Qila in Karachi, Peshawar, Qissa Khani Bazaar and Quetta. وزیر اعظم نے بتایا ازبک صدر نے پاکستانی کمیونٹی کو ازبکستان میں ٹیکسٹائل سیکٹر سنبھالنے کی دعوت دی ہے۔ He has invited Pakistani business community to come to Uzbekistan and take over the management of these textile ventures. اس سے پہلے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان کئی اہم معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعظم نے کہا تجارتی حجم $2 ارب تک بڑھانے پر اتفاق ہو گیا۔ We have signed some very important documents, decided to enhance trade volume from 400 million to $2 billion. ازبک صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی۔ پاکستان سے تجارتی حجم $2 ارب سالانہ تک لے کر جائیں گے۔ ازبک صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ تاریخی قرار دے دیا۔ شوکت مرزایوف نے پاکستان کے دورے کی دعوت بھی قبول کر لی۔ This historical visit, mutual trade turnover has exceeded 400 million. We have the plans to increase that to $2 billion. We also had the big delegation coming from Afghanistan to Uzbekistan, had the meetings with them. Now we will have the tripartite, maybe the meeting, and we came to the conclusion on resolving these problems. My sincere gratitude to His Excellency Shahbaz Sharif for his invitation to have an official visit to the beautiful and unique land of Pakistan, and I'm pleased to accept this invitation. Yes, we will go. سارا بجٹ لاہور میں لگ گیا۔ جنوبی پنجاب محروم ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے ارکان اسمبلی نے صدر آصف علی زرداری کو محرومیاں بتا دی۔ کہا بیوروکریسی ان کے کام نہیں کرتی، نون لیگ والوں کے کام ہو جاتے ہیں۔ صدر نے یقین دلایا کہ اب وہ اور بلاول خود پنجاب میں بیٹھیں گے۔ پنجاب ہمارا، میں خود میدان میں ہوں، بلاول میدان میں ہے اور ان کو پتہ پڑ جائے گا۔ بیوروکریسی ہماری بات نہیں سنتی، نون لیگیوں کے کام فوری ہوتے ہیں۔ اربوں روپے کا بجٹ لاہور پر لگا دیا۔ پیپلز پارٹی کے ارکان پنجاب اسمبلی نے صدر آصف زرداری سے ملاقات میں شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ ارکان اسمبلی نے جنوبی پنجاب میں بجلی گیس سے محروم علاقوں کی نشاندہی کی۔ صدر زرداری کو بتایا حکومت پنجاب پی پی کے ارکان اسمبلی کے کام نہیں کرتی۔ ایک ایڈیشنل سیکٹری دیا گیا لیکن اس کی کوئی سنتا ہی نہیں۔ ان کے حلقوں میں نون لیگی افراد کے کام ہو رہے۔ شکوہ بھی کیا گیا کسانوں کا پنجاب میں کوئی پرسان حال نہیں، کسان ہر جگہ پس رہے ہیں۔ لاہور میں اربوں روپے لگا کر ہارس اینڈ کیٹل شو کرا دیا۔ زرداری نے ارکان اسمبلی کو حوصلہ دیا، کہا ان کے تحفظات جائز ہیں، جلد حل کرائیں گے۔ وہ اور بلاول اب خود پنجاب میں بیٹھیں گے۔ صدر زرداری نے جیالوں کو بلدیاتی انتخابات کی تیاری کی ہدایت کی۔ صدر زرداری نے کہا سندھ اور بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، گورنر پنجاب کی کارکردگی متاثر کن ہے۔ سردار سلیم حیدر کا کام ہے جہاں غلط ہو اس کی نشاندہی کریں اور ایکشن لیں۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بھارت سے میچ نہ ہوتا تو اتنا افسوس نہ مناتے۔ ہماری بہترین ٹیم یہی تھی، انہیں نہ کھلاتے تو کسے کھلاتے؟ بابر کے علاوہ ہمارے پاس اور کون ہیں؟ شاہین، نسیم حارث بہترین بالر ہیں۔ کوچ عاقب جاوید ڈٹ گئے، تنقید کو سابق کرکٹر کی ذاتی رائے قرار دے دیا۔ انگلش ٹیم ڈو اور ڈائی میچ میں افغانستان کے خلاف مشکلات کا شکار ہے۔ 326 رنز کے تعاقب میں 6 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے ہیں۔ میچ جیتنے کے لیے 65 رنز درکار ہیں۔ جو روٹ کی مزاحمت جاری ہے، سینچری کی جانب گامزن، بین ڈکیت اور کپتان بٹلر 38 رنز بنا سکے۔ عظمت اللہ اور محمد نبی نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ افغانستان نے پہلے کھیل کر 325 رنز اسکور کیے تھے۔ بلے باز ابراہیم زردان کی دھماکے دار پرفارمنس، انگلینڈ کے خلاف چیمپئنز ٹرافی کی تاریخ کی سب سے بڑی اننگز کھیل ڈالی۔ ڈو اور ڈائی میچ میں 177 رنز داغے۔
انگلش ٹیم کو جیت کے لیے 326 رنز کا ہدف دے دیا. عظمت اللہ نے 41, کپتان شاہدی اور محمد نبی نے 40 رنز بنائے. جوفرا آرچر نے 3 اور لیام نے 2 وکٹیں حاصل کی. میچ ہارنے والی ٹیم سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو جائے گی. پاک پتن میں بچوں سے گھر کی دیوار گروانے والا ہیڈ ماسٹر گرفتار. بوسیدہ دیوار اچانک گرنے سے اسکول کے 6 بچے دب کر شدید زخمی ہو گئے. ہیڈ ماسٹر سمیت 3 افراد پر اقدام قتل اور دوسری سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. سرکاری پرائمری اسکول گاؤں مگر کے اسکول ٹیچر کے گھر کی دیوار بچوں سے گروائی جا رہی تھی. والد کے بیان پر اسکول ہیڈ ماسٹر عبد المجید کو گرفتار کیا گیا جبکہ ٹیچر محمد آصف فرار ہو گیا. ملبے میں دب کر شدید زخمی ہونے والے بچوں کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. پلوامہ ڈرامہ بھارتی حکومت اور ان کی فضائیہ کی نااہلی اور بزدلانہ حرکت کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے پس پردہ اصل حقائق سامنے آ گئے. 26 فروری کو بھارتی فضائیہ نے جعلی سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچایا. 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ نے بھارتی دراندازی کا تاریخ ساز دفاع کیا. پاکستان نے عالمی میڈیا کو موقع پر لے جا کر بھارتی فضائیہ کا بھانڈا پھوڑا. پاک فضائیہ کی جوابی کارروائی میں ایک بھارتی طیارہ مار گرایا. ونگ کمانڈر ابھی نندن کو قیدی بنایا. بھارت نے حقیقت کے اعتراف کے بجائے پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا. بھارتی دعوے کو امریکی حکام، دفاعی تجزیہ کار کرسٹین فیئر اور غیر جانبدار بھارتی صحافیوں نے مسترد کیا. نیو یارک ٹائمز نے کہا جنگی جنون میں مبتلا بھارتی فضائیہ کے پائلٹ نے جلد بازی میں اپنا ہی ہیلی کاپٹر گرایا. بھارت کے دفاعی ماہرین نے بھی بھارتی فضائیہ کا جھوٹا دعویٰ مسترد کیا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان لٹریچر فیسٹیول سکھر چیپٹر 2 اختتام پذیر ہو گیا. IBA یونیورسٹی میں منعقدہ فیسٹیول کا دوسرا دن بھی علمی مکالمے، تاریخی مباحثوں اور موسیقی کی خوبصورت دھنوں سے سجا رہا. جہاں زیب وسیر کی رپورٹ. IBA یونیورسٹی سکھر میں آرٹ کاؤنسل آف پاکستان کے زیر اہتمام جاری پاکستان لٹریچر فیسٹیول کے دوسرے دن بھی دلچسپ اور معلوماتی سیشنز کا انعقاد کیا گیا، جہاں ڈیجیٹل میڈیا، تعلیم اور سکھر کے تاریخی ورثے پر مفصل گفتگو کی گئی. طلباء اور شرکاء نے اس سیشنز میں گہری دلچسپی لی. اس طرح کے ایونٹس میں جو ہے بچوں کو ایجوکیشن کے حوالے سے اویئر کیا جاتا ہے. کافی ساری چیزیں جو ہماری نالج میں نہیں تھی وہ سیکھنے کا موقع ملا ہے. چیپٹر 2 کے اندر ایجوکیشن کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا، اسپیشلی ہائر ایجوکیشن کے اوپر، جنریٹو AI کے اوپر. فیسٹیول میں جہاں علمی مباحثے ہوئے وہیں گلوکاری اور ثقافتی موسیقی کی محفلیں بھی جمی. جہاں ہم نے بہت موسیقی کو انجوائے کیا. رات قوالی نائٹ تھی اور آج میگا کنسرٹ ہے. یہ 2 روزہ فیسٹیول ادب، تاریخ، ثقافت اور تفریح کا حسین امتزاج ثابت ہوا. کیمرامین محمد سولنگی کے ساتھ جہاں سے بصیر، ARY نیوز سکھر. اب تک کے لیے اتنا ہی.